سورہ فاتحہ میں ہم اسی راستے کی دعا کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے مسلم سماج میں ہیں جو اس راستے سے دور ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق نصیب فرما، اس سیدھے راستے کی جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا۔ جی ہاں، یہ سیدھا راستہ ہے، قرآن اور حدیث کا راستہ۔ اگر اس راستے سے ذرہ برابر بھی انحراف اختیار کیا تو گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے حبیب نے کہا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، ہم نے تمہیں بالکل روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے جیسے ہے، رات بھی دن کے جیسے ہے۔ جو اس سے انحراف کرے گا، جو اس سے کجی اختیار کرے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کی جانکاری حاصل کرنا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے سیدھے راستے پہ گامزن ہونا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس چلنے کا نتیجہ کیا ہوگا، اس بھاگنے کا اچھا انجام کیا ہوگا، اس اچھے انجام پہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی جانکاری، اس سیدھے راستے کی جانکاری، اور اس پر چلنے کے نتیجے میں جو انعام ملنے والا ہے، اس انعام کی جانکاری حاصل کر لیں تو صحیح معنوں میں ہم اللہ کی طرف بھاگنے والے ہوں گے۔ میرے